بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ باہر مت جاؤ حمالہ، اس وقت میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سینے میں سمیٹے مدھم لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ انداز ضدی سا تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ آنکھیں بند کر گیا، جیسے اب اسے خود سے دور نہیں کرے گا، خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ حمالہ کا احتجاج میں کسمساتا وجود تھم سا گیا تھا۔ اس کے چوڑے شانے پر ماتھا ٹکاتی وہ ہار مان گئی تھی۔ احوات کو آج اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لڑکی کی حالت تو دیکھیں آپ، نہ جانے کس حال میں رکھا ہوا ہے اسے۔ احوات کی بڑی مامی حق جتاتے ہوئے بول رہی تھیں۔ احوات، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ اس کی خالہ بھی متذبذب سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا بیمار لاغر وجود اور سفید پڑتی رنگت انہیں بھی پریشان کر رہی تھی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو اس کی حالت؟ اس کا حال نہیں بتا رہی کیا؟ تم تو عجیب عورت ہو، سگی بھانجیوں کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بھابیاں نن پر چڑھ دوڑی تھیں۔ خان حویلی والے سنجیدگی سے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مہمان جا چکے تھے اور وہ لوگ جائیداد کے ٹکڑوں کے لیے وہاں رکے اپنی اصلیت دکھا رہے تھے۔ خانی بیگم بحث کر کے تھک چکی تھیں۔ احواد ایک پلر کے سہارے کھڑی خالی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپناپن اور احساس کہیں کسی اپنے کے لہجے میں نہ تھا۔ مورے ان کو چلتا کریں، احوات کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کریں گے؟ پریہان نے پریشانی سے خانی بیگم کو کہا تو وہ غصے سے سر جھڑک گئیں۔ ہم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب یہاں احوات کو بولنا چاہیے، لیکن اس کی خاموشی تو سب پر یہی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ بھی یہاں سے جانا چاہتی ہیں، اور اس لڑکی کا کتنا خیال رکھیں ہم؟ وہ خود اپنے لیے غلط فیصلہ لے گی تو کیا کر سکتے ہیں؟ خانی بیگم نے ناراضگی سے کہا تو ان کے الفاظ پر احواد ایک قدم آگے ہوئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اسے اب کہیں نہیں جانا، وہ اپنا فیصلہ سنا دینا چاہتی تھی۔ یہاں تو شاید الہام بھی کچھ نہیں کرے گا، اس شادی کے لیے وہ راضی ہی نہیں تھا۔ اب ہمدردی میں خیال رکھنا پڑ رہا ہے اسے، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ پریہان تعصب سے بولی اور احوات کے قدم رک گئے۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ سب ایسا چاہتے تھے۔ میں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے فارن جا رہا ہوں، اس وقت سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، مگر آج کے بعد مجھے کبھی نظر نہ آنا۔ الہام کے بولے الفاظ آج بھی اس کی سماعتوں میں زندہ تھے۔ وہ اب بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اور کون جانے وہ واقعی ہمدردی جتاتا ہو، بس خیال رکھتا ہو۔ چلو احواد، زندہ چلی چلو، ورنہ حالات بتا رہے ہیں جلد اس حویلی سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ اس کی ایک ممانی نے اسے دیکھ کر مخاطب کیا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ چلی گئی تو الہام کے سر سے بوجھ ہٹ جائے گا، خانی بیگم کو مزید اس کی طرفداری نہیں کرنا پڑے گی۔ مگر اچانک اپنی ممانیوں کی جانب قدم بڑھاتی احوات کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکتی، پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ الہام اسے گھور رہا تھا۔ ان کے ساتھ وہ اپنی ممانیوں کی جانب اشارہ کرتی تھکی آواز میں بولی، جیسے تھک گئی ہو۔ سوچ کر اسے اپنے لیے فیصلہ کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا۔ کس نے اجازت دی جانے کی؟ کس سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا؟ مت بھولو، میری بیوی ہو، خبردار ایک قدم بھی میری اجازت کے بغیر مت اٹھانا۔ خان الہام کوئی روبوٹ نہیں ہے جس کے ساتھ جب چاہا نکاح کر لیا اور جب چاہا نکاح توڑ لیا۔ الہام سرد لہجے میں بولتا، آپ جناب کا تکلف بھی بھلا چکا تھا۔ احواد اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ تو کیا اسے چابی کی گڑیا سمجھا ہے؟ اتنی چاہت تھی تو یہ حال کیوں ہونے دیا؟ احوات کی بڑی ممانی کے طنز نے الہام کو غصہ دلا دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے اور رات کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
بیماری پر اگر زور ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو مائیں بیمار کیوں ہونے دیتی ہیں؟ اوراد سرد لہجے میں بولا۔ بڑی ممانین گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ احوات میری بیوی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی۔ الہام نے احوات کا ہاتھ سختی سے تھام کر سب کے درمیان مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اپنی بیوی سے کہو وہ بھی بتا دے اسے یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ خانی بیگم احوات کی خاموشی پر خفگی سے بولی تو الہام نے خفت سے لب بھینچے۔ اس کی بیوی سے نکاح کرتے ہوئے نہیں پوچھا گیا وہ الہام کے ساتھ رہے گی یا نہیں، تو اب ساتھ رکھتے ہوئے کیوں پوچھا جائے؟ اس کی بیوی بیمار ہے اور اسے الہام سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ حویلی میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھا لیا ہے تو گھروں کو رخصت ہوں، ہمارا وقت برباد نہیں کریں۔ اوراد سختی سے بولا۔ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا، اس پر اس شور نے سر درد کر دیا تھا۔ اس کے جملوں پر احوات کے ننھیال والے توہین محسوس کرتے جھٹ پٹا کر رہ گئے۔ الہام پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ اطمینان سے احوات کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان مہمانوں کے جاتے ہی اوراد بھی بنا کچھ بولے وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ تمہارے چھوٹے تو دونوں نہایت بدلحاظ ہیں، پریہان کے پاس کھڑی ریما مرعوبیت سے بولی تھی۔ پریہان شرمندگی سے نظریں چرا گئی، مگر خانی بیگم سکون سے اپنی جگہ بیٹھ گئی تھیں۔ جو ہوا ان کی نظر میں بہتر ہوا تھا۔ اچھا ہی تھا کہ احوات کے ننھیال خان حویلی والوں کی خر دماغی ملاحظہ کر گئے۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ لوگ الہام کا فیصلہ سن گئے تھے۔ اب یقیناً زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہنی تھی۔ اب رشتوں کو سمجھ لیا گیا تھا، نبھایا جا رہا تھا۔ میرے روکنے اور سمجھانے کے باوجود باہر جا کر اپنے رشتہ داروں کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ اگر میں نہ آتا تو چلی جاتی، یہی ارادہ تھا نہ آپ کا؟ الہام اسے کمرے میں لا کر چھوڑتے ہی غصے سے بولا۔ احوات حواس باختہ سی اسے دیکھنے لگی۔ کیوں جانا ہے یہاں سے؟ میری معافی اور درخواست کے باوجود بھی کیوں؟ وہ جنونی سا ہو کر ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتا سب کچھ گرا گیا۔ چھناکے کی آواز سے ٹوٹ کر کانچ ہر طرف بکھر گیا۔ احوات کا چہرہ فک ہوا، پھٹی بڑی آنکھوں سے الہام کا جنونی روپ دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ… احوات نے سہم کر بولنا چاہا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ یہاں سے مت جانا، اب یہیں رہنا ہے، یہی کہا تھا نا؟ وہ تب اٹھا تھا۔ احوات لپسی گئی۔ الہام تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ جس دن سے آیا ہوں معافی مانگ رہا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے، تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے لیے سب چھوڑ کر واپس آیا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا؟ اب کیا ساری زندگی تمہاری پہرے داری کرنا پڑے گی؟ یعنی جب موقع ملے گا یہاں سے چلی جاؤ گی؟ وہ غصے سے اسے گھورتا۔ تو تم پر اتر آیا تھا۔ احوات کو لگا اس کے کندھوں کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز۔ وہ دھیمی آواز میں التجا کرتی الہام کو دیکھنے لگی۔ الہام اس کی آنکھوں میں بھیگا پن دیکھ کر اپنی گرفت نرم کرتا اسے بھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ کیوں دماغ خراب کرتی ہیں میرا؟ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ماضی بھول جائیں، محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس حالت اور بیماری پر گھبرا رہا ہوں۔ آپ کے وجود کی نقاہت دیکھ کر میرا دل رکنے لگتا ہے۔ خوف کا شکار ہو گیا ہوں، سو نہیں پاتا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے آپ کو۔ میرے حال سے انجان کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ وہ اسے سینے سے لگائی شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ احوات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان الفاظ پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ خان الہام اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، ایسا ممکن بھی تھا؟ وہ ساکن سی اس کی شدت بھرے حصار میں بیٹھی تھی، نازک سراپا الہام کی باہوں میں چھپ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تو میرے پاس اور بھی بہت راستے ہیں یقین دلانے کے، کہیں تو وہ آزما کر دیکھوں؟ وہ یکدم اسے اپنے سامنے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لہجہ پر اثر ہو رہا تھا۔ احوات سٹ پڑا گئی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔
میں معافی چاہتی ہوں، سمجھ نہیں پائی آپ کی بات۔ احوات نے مدھم لہجے میں معذرت کی۔ الہام اس کی جھکی ہوئی پلکوں کی لرزش سے محسوس ہوا، غصہ ہو گیا۔ اچانک ہی دلچسپی اپنے سینے سے لگے نازک وجود کے لیے بڑھ گئی تھی۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، مجھے پچھلے 1 ماہ سے اپنے پیچھے بھگا رہی ہیں، میں ایک پل میں معاف کر دوں، یہ کیسا انصاف ہے؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب چہرہ کر کے بولا۔ احوات نے پیچھے ہونا چاہا مگر وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا اسے روک گیا۔ میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں، وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچتی ہکلا کر بولی۔ الہام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گہری نظروں سے اس کے نقوش دیکھتا، بے ساختہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اسے خود میں سمیٹ گیا۔ احوات کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، اس کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا۔ میری محبت کے واسطے ٹھیک ہو جائیں احوات، مجھے آپ کے ساتھ بہت سا جینا ہے۔ اس کے کندھے پر گال ٹکاتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ احوات خشک لبوں پر زبان پھیرتی سر جھکا گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ الہام نے اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، احوات اس کی نرمی اور وارفتہ حسار پر آہستگی سے بولی۔ سن رہا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے قریب کرتا متوجہ ہوا۔ میں ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی، میں حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ رہ سکتی ہیں، آپ کی کنڈیشن بہت انویل ہو رہی تھی اور آپ کے اندر جینے کی امید ختم تھی، اسی لیے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ ابھی فرسٹ اسٹیج ہے جو میڈیسن سے کافی حد تک کور ہو چکا ہے۔ آپ کو حویلی میں رہنے کی اجازت دے دوں گا اگر آپ نے میری شرائط مان لی تو، وہ نرمی سے کہتے ہوئے آخر میں شرطیہ لہجہ اپنا گیا۔ احوات نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ ریگولر میڈیکیشن کریں گی، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گی اور دوبارہ اپنی طبیعت خراب نہیں ہونے دیں گی، دوبارہ کوئی تکلیف محسوس کریں گی تو مجھے فوری بتائیں گی اور مجھ سے دور ہونے کی کوشش تو بالکل نہیں کریں گی۔ وہ شرائط بتاتا دور ہوتی احوات کو جھٹکے سے دوبارہ اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ سب قبول ہے تو بتائیں ورنہ تیاری کریں، کل صبح واپسی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اگلے روز جانے کا جھوٹ بول گیا۔ اس کی توقع کے مطابق احوات نے فوری سر ہلا دیا۔ جی سب کروں گی، ہاسپٹل نہیں جانا مجھے، میرا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ احوات بے ساختہ اپنی کیفیت بیان کرنے لگی۔ وہ مجبوراً ہاسپٹل میں خاموش پڑی رہی تھی، اسے نہیں لگتا تھا کوئی اس کی بات مان سکتا ہے۔ آج اسے لگا تھا اس کا کوئی ہے جسے وہ اپنی پریشانی بتا سکتی ہے، جو اس کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ پریشان مت ہوں، اب آپ کو ہاسپٹل نہیں لے جاؤں گا، ہم بس چیک اپ کے لیے چلے جایا کریں گے۔ الہام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اطمینان دلایا۔ احوات نے گہرا پرسکون سانس بھرا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ الہام اس کی مسکراہٹ پر جان لٹاتی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ یہ مسکراہٹ کبھی میرے لیے بھی ان لبوں پر آئے۔ وہ لہجے میں دیوانگی بھرے اس کے لبوں کو انگلیوں سے چھو گیا۔ اس کے گھمبیر لہجے اور وارفتہ انداز پر احوات سٹ پڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ الہام اس کے سٹ پڑانے پر ہنس کر اس کا گال تھپ تھپا کر موبائل پر آتی کال کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں اس بیماری کے بعد بھی زندگی کی طرف آ سکتی ہوں؟ احوات کے مدھم جملے پر کال اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھ کر جاتے الہام نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، نانی نے جو کچھ دیا میں وہ ماموں کو واپس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مزید بولتی گھبرائی ہوئی سی اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ الہام موبائل سائلنٹ کر کے ایک طرف رکھتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ کا حق ہے، اپنے پاس رکھیں۔ خالی ہاتھ کیوں رہنا ہے؟ الہام اسے سمجھانے لگا۔ احوات خاموشی سوچ میں مبتلا ہوئی۔ الہام نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ جائیداد نہیں چاہیے تو نہ صحیح، مگر اپنا حق کسی دوسرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الہام نے اپنی بات پر زور دیا تو وہ متذبذب ہوئی۔ کیا میں خالی ہاتھ کسی کو قبول نہیں؟ میری حقیقت تو یہی ہے،
میرا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میں خالی ہاتھ اپنے باپ کی حویلی سے نکالی گئی تھی، خالی ہاتھ نانی کے پاس رہی اور انہوں نے ترس کھا کر مجھے اپنی زمین کے کچھ ٹکڑے دے دیے، صرف اس لیے تاکہ دنیا مجھے قبول کرے، مجھے اپنائے۔ کیا میں خالی ہاتھ اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اپنایا جائے؟ احواد نیاسیت کا شکار ہو رہی تھی۔ الہام اس کی دماغی حالت کا اندازہ کر کے پریشان ہوا۔ احواد، مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میں نے آپ کو خالی ہاتھ ہی اپنایا ہے۔ مجھے کل خانی مورے نے بتایا کہ آپ کو جائیداد ملی ہے اور وہ جائیداد آپ کے ماموں ہتھیانا چاہ رہے ہیں۔ اپنا حق کسی کو کیوں دینا چاہتی ہیں؟ ضروری نہیں انسان کسی کی چاہت پانے کے لیے خالی ہاتھ ہو جائے۔ میری چاہ کیا پوچھتی ہے؟ میں اپنی جائیداد آپ کو دے دوں؟ میری جائیداد تو آپ خود ہیں احواد، الٹا سیدھا مت سوچیں، اپنا حق اپنے پاس رکھیں۔ وہ احواد کے ہاتھ تھپکتا نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے الہام کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ جو رشتہ جڑنے پر اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، وہ آج اسے اپنی کل کائنات مانے بیٹھا تھا۔ زندگی کیسے اچانک رنگ بدلتی ہے۔ اسے لگا اپنی بیماری کی وجہ سے سب کے دل میں اس کی جگہ بن گئی ہے۔ وہ مر رہی تھی، اسی لیے اس کی قدر ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میری زندگی بس اتنی ہی ہو۔ احواد گیلا سانس اپنے اندر اتارتی نم لہجے میں بولی۔ الہام کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ آخر زندگی کو کیوں نہیں سوچ رہی؟ وہ صرف موت کی بات ہی کیوں کر رہی ہے؟ احواد، میرا ضبط نہیں آزمائیں، کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی زندگی لمبی ہوگی، ہم ایک ساتھ بہت سا جئیں گے۔ جائیداد دینی ہے تو دے دیں، بھاڑ میں گئی جائیداد۔ وہ سنجیدگی سے بولتا خفگی سے اسے دیکھنے لگا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ اسے لگا اب وہ احواد کو مزید امید نہیں دلا سکتا۔ وہ تھک رہا تھا۔ آپ ناراض مت ہوں۔ احواد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں الجھی ہوئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں پا رہی، کیا ٹھیک ہے کیا غلط، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ وہ الجھی ہوئی سی بول رہی تھی۔ الہام خفا خفا سا اس کے سامنے بیٹھ کر رخ موڑ گیا۔ مجھے خوف ہے، آپ مجھ سے ہمدردی جتا رہے ہیں، مجھے بوجھ نہیں بننا، مجھے ترس نہیں چاہیے۔ وہ سر جھکا کر افسردگی سے بول رہی تھی۔ الہام نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ نروس سی لب کاٹ رہی تھی۔ وہ نظر گھما گیا۔ میں نکاح کے وقت غصے میں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ خانی مورے واقعی بے قصور ہیں۔ میں نے انہیں خود کہا تھا وہ جہاں جس لڑکی کے ساتھ چاہیں میرا رشتہ کر دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو احواد اسے دیکھنے لگی۔ حالانکہ میں تب کچھ اسپیس چاہتا تھا، میں کسی لڑکی کو خود سے جوڑنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی خانی مورے کو اطمینان دلا دیا۔ انہوں نے میرا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا۔ اوکے، کر ہی دیا تھا، میں مان جاتا، مگر تب جب میں رشتہ ہونے پر پریشان تھا اچانک نکاح کر دیا گیا۔ میں تب غصے میں تھا احواد۔ میں نے پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی اور جب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو میری مرضی اور خوشی کی اہمیت نہیں دی گئی۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے ایمانداری سے سب بتا رہا تھا۔ احواد یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی اسے سن رہی تھی۔ بس یہ میں نے غلط کیا کہ وہ غصہ میں نے آپ پر اتار دیا، آپ کو برا بھلا کہہ کر جب گیا تو احساس ہی نہیں تھا کہ کیا کر آیا ہوں۔ جب آپ کا خط پڑھا مجھے احساس ہوا میں نے کیا کر دیا ہے، میں کس ضیم میں مبتلا تھا۔ تب ہوش میں آیا تھا، مجھے آپ سے شرمندگی تھی، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا، ان دنوں بس آپ کو ہی سوچتا تھا۔ اور پھر وہ بولتے بولتے رک گیا اور احواد آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سوچتا تھا، بیماری سے پہلے ترس کے علاوہ ہمدردی سے ہٹ کر، یعنی محبت تھی اور پہلے سے ہی تھی۔ اور پھر اوراد لالا نے کہا آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے یہاں آنا ہوگا، آپ سے ملنے کے لیے پاکستان آنا ہوگا کیونکہ آپ ٹھیک نہیں۔ میرا دل رک گیا تھا احواد، میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گا، اس ہستی کو کھو دوں گا جس کے ساتھ غلط کر آیا ہوں، جس سے معافی مانگنے کا سوچ کر مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ میں تڑپ گیا تھا احواد،
وہ گردن گھما کر احوات کو دیکھتا سچائی سے بول رہا تھا، آج اپنی کیفیت کا اعتراف کر رہا تھا۔ مزید چھپانا اسے برا لگا۔ اب چھپانا اچھا تھا بھی نہیں۔ احوات کو اب اپنی محبت کی سچائی بتانے پر مجبور ہو گیا تھا وہ۔ اور یہاں آپ کو موت چاہیے، آپ کو لگتا ہے میں ہمدردی جتاتا ہوں، ترس کھا رہا ہوں، میری محبت کی تذلیل ہے یہ، میرا یقین کر لیں۔ وہ خفگی سے بولا تو احوات شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ نہیں کہوں گی۔ وہ سر جھکا کر خفت سے بولتی الہام کو بہت معصوم لگی۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری محبت کا یقین آ گیا کیا؟ وہ اس کی جانب جھک کر سوال کر رہا تھا۔ احوات نے جھجک کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو آخری موقع دے دیتا ہوں، مگر سزا ضروری ہے۔ وہ شرارت سے بولتا اس کے ہاتھ تھام گیا۔ احوات سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آئی لو یو کہیں اور کہیں کہ آپ کو میرے لیے زندہ رہنا ہے، میرے ساتھ جینا ہے، اور یہ بھی کہیں کہ مجھ سے اب کبھی دور نہیں رہیں گی آپ۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ احوات خفیف سا ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تو وہ اس کے لبوں پر آہستگی سے انگلی رکھتا اسے بولنے سے روک گیا۔ ایک لفظ، ایک لائن بھی چھوڑنا منع ہے۔ جو کہا ہے حرف بہ حرف کہیں اور دل سے کہیں، ورنہ آپ ہاسپٹل میں رہیں اور میں ناراض رہوں گا۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، انداز میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ احوات گھبرائی۔ اس کی خاموشی پر وہ موبائل اٹھا کر مصروف ہو گیا، اسے نظر انداز کر گیا، گویا وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ آئی لو یو، مجھے آپ کے لیے زندہ رہنا ہے، آپ کے ساتھ جینا ہے، اور اب کبھی آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ وہ آنکھیں میچ کر مدھم لہجے میں سب دہراتی چلی گئی۔ اپنے موبائل پر ریکارڈر آن کیے الہام نے وہ سارے جملے محفوظ کر لیے تھے۔ ریکارڈنگ آف کر کے وہ ہنسی دبائے احوات کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر چوری چوری الہام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ آئی لو یو ٹو مائی ڈارلنگ وائف، وہ اسے سینے سے لگا کر محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ احوات اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہولے سے مسکرائی۔ اب زندگی سے اور کیا چاہتی؟ اب بولتی بھی تو کیا؟ اب زندگی اسے ویسے ہی خود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ سب حویلی والے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ خانزادہ نے ایک نظر احوات کے ساتھ بیٹھے الہام کو دیکھا، جس کی توجہ خود سے زیادہ احوات کے کھانے پر تھی۔ الہام، اب کیا ارادہ ہے؟ واپس کب جاؤ گے؟ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ میں ابھی احوات کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، یہ ٹھیک ہو جائیں پھر دیکھتا ہوں۔ وہ احوات کی پلیٹ میں سلاد ڈالتا سنجیدگی سے بولا، تو کیا اب حویلی میں فارغ پڑے رہو گے تم؟ خانی بیگم کو اس کی زن مریدی پر حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، فارغ کیوں؟ احوات کا خیال رکھوں گا نا، وہ شرارت سے بول رہا تھا۔ پر یہاں اس کے چہرے پر لوٹ آنے والی چمک اور شریر مسکراہٹ پر اطمینان سے مسکرانے لگی۔ کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آ رہی؟ رواز نے مسکراہٹ دبا کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہ ڈھٹائی سے سرنفی میں ہلاتا ہنسنے لگا۔ الہام، ایک اور آپشن بھی ہے، دیکھو تم اپنے مستقبل کو یوں داؤں پر نہیں لگا سکتے، اسپیشلائزیشن بھی ضروری ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی بہت اچھا کیا ہے تم نے۔ خانزادہ کچھ سوچ کر نرمی سے بولے تو وہ متوجہ ہوا۔ احوات بھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔